میں شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن مجھے شاہ صاحب سے سر پوچھ رہے تھے. شاہ صاحب بڑے پرانی الیکٹورل پالیٹکس پہ شاہ صاحب آپ کی بڑی نظر ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے یہ الیکشن سے پہلے میں آپ انڈرسٹینڈیبل ہے آپ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا بیانیہ تو یہی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ حالات کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ صداقت بھائی نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید حالات اب پہلے سے زیادہ فیوریبل ہو گئے. تو کیونکہ آپ کی پہلے الیکشن پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے 17 جولائی والے وہ پنجاب کے تھے, ابھی اس میں کچھ کراچی کی سیٹس بھی ہیں, کے پی کی بھی سیٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے الیکٹورل ماحول جو ہے, جو انتخابی ماحول ہے, وہ کوئی بہتر ہوا ہے پہلے سے یا پہلے سے مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے یہ والا الیکشن؟ آپ کے سر اس پر کیا آپ کی ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں الیکشن باقی کل کا دن رہا ہے اور پرسوں الیکشن ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی عوام فیصلہ دے گی اور وہ سب کے سامنے ہوگا. ان الیکشنوں سے بچنے کے لیے بہت حربے پی ٹی آئی والوں نے رکھیے, جو انہوں نے استعفے دیے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ لیاری کی سیٹ سے وہ شکور شاہ صاحب نے جا کے اسٹے لے لیا, جہاں پہ ہمارے نبیل گبول صاحب کھڑے ہوئے تھے. پھر چلے اس وقت انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے شوکاز دے دیا, اس نے پارٹی پالیسی کی انحرافی کی. اس کے بعد سارے کے سارے چلے گئے کہ جی یہ اسٹیج الیکشنز جو ہیں روک دیے جائیں, اور استعفے جو ہیں ان پر کوسچن مارک ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن ہوں گے, رزلٹ آئے گا, اور یہ پی ٹی آئی اس میں تمام نشستوں سے آپ کو فارغ نظر آئے گی, کیونکہ یہ صرف بیانیے ان کے ہیں, شوشے ان کے ہیں, جھوٹ یہ بولتے ہیں. اب آپ یہ ایک 5-6 ماہ کی حکومت پہ سارے الزامات لگا رہے ہیں, جو 3 سال 7 ماہ اور کچھ عرصہ رہے, جن کا شاخسانہ آج ہم بھگت رہے ہیں, جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب آ کے جلسوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے, پروگراموں میں بھی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا. او بھائی آپ نے کیا کیا تھا؟ جو قرضے آپ کے آنے سے پہلے 25,000 تھے آپ نے 45,000 پہ پہنچا دیے. آپ نے جس طرح کے ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے, جو ملک گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ امپورٹ کرنے پہ مجبور ہوا. وہ جو آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی کروڑوں نوکریاں دیں گے, لاکھوں گھر بنا کے دیں گے, وہ صرف باتیں رہی آپ کی. آدمی کی حالت, اور آج جو یہ زیادہ مہنگائی ہے, زیادہ ایشوز ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. آپ نے دیکھ لیا جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ڈش کرنے کی کوشش کی بعد میں. اچھا میں شاہ صاحب ایک چیز ذرا کلیئر کیجئے گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی, لیکن تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ حکومت یہ الیکشن نہیں چاہتی, اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بلدیاتی الیکشن بھی نہیں چاہتی. اور ایک خاص طور پر کیونکہ یہ ایشو کراچی اور ظاہری بات ہے سندھ کے جو لوکل باڈیز ہیں ان کا بڑا یہ ایشو ہے, تو یہ تحریک انصاف پھر کیوں کہتی ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے, چاہے وہ یہ والے الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو؟ دیکھیں یہ کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں, ہم لوگ نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 ڈویژن میں الیکشن ہوا سندھ میں. 60% سے زیادہ جو ایریا تھا ہمارے صوبے کا, وہاں پہ 6,600 یا 500 اس طرح کی نشستیں, مجھے کہاں پہلا فیز تھا, اس میں ان سے لوگوں نے ٹکٹ ہی نہیں لیے. آپ بتا دیں ریکارڈ پر دیکھ لیں, 1,000 سے زیادہ لوگ بھی ان کے اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اور یہ بری طرح ہارے ہیں. اور اب یہ جو اس وقت کی الیکشن ہے جس میں یہ کہیں گے کہ جی حکومت نے لکھا, وہ انتظام